اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ سلوک کا اگلا حصہ لے کر حاضر ہوں۔ اس میں اشفاق احمد کے لکھے ہوئے ڈرامہ من چلے کا سودا کے کلپ بھی شامل ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی بنے۔ راہ سلوک میں بندہ جہاں بھی جائے مرکز پیچھا نہیں چھوڑتا اور نہ ہی مذکور۔ جب آپ کی پیاس آپ کو کسی ڈر سے بھی نہ ڈرا سکے گی اور آپ کا دھیان بس پیاس اور اس کو بجھانے میں لگا رہے گا، اس میں طلب صرف پیاس بجھانے کی ہوگی آپ کے دھیان میں، تو اس راستے کو آپ بڑی آسانی سے طے کر لیں گے۔ ہلو، اوہو، بسم اللہ بسم اللہ، اب آ جاؤ وطنوں کو، بڑا وقت لے لیا، بڑا ترسا لیا۔ نہیں بھائی نہیں، مرشد کچھ نہیں کرتا، مرشد کچھ نہیں ہوتا، وہ کوئی کمال نہیں دکھاتا، وہ تو بس مرید کے اندر پیاس پیدا کرتا ہے، پیاس بڑھاتا ہے کہ کل کے پانی کی طرف بڑھ سکے، اپنے آپ کو پہچان سکے اور دوئی کا کنارہ چھوڑ دے، دوئی چھوڑ دے اور وحدت کے دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی پیاس بجھا سکے۔ ہاں بالکل ہاں، اور یہ چھلانگ صرف اس وقت لگائی جا سکتی ہے جب آپ کے اندر خوف کے مقابلے میں پیاس زیادہ ہو، پیاس نے آپ کو تڑپا کے رکھ دیا ہو اور آپ پانی پانی پکار رہے ہو۔ ہاں نا 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 نا، ٹیچر اور گرو میں بڑا فرق ہے۔ ہاں، استاد اور مرشد میں بڑا فاصلہ ہے۔ استاد سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، بتاتا ہے، اس کے پاس سکھانے کو اور پڑھانے کو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن مرشد کے پاس سکھانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ او بابا، روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، اختیار کی جاتی ہے۔ اسی طرح طالب علم باطن کا سفر اختیار نہیں کرنا چاہتا، اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، موچی بننا نہیں چاہتا، شو میکنگ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، صرف علم۔ وہی تو بتلا رہا ہوں میرے سونا کہ طالب علم تبدیلی کا خواہش مند نہیں ہوتا، صرف علم کا خواہش مند ہوتا ہے، اور چیلا پوچھتا ہے کہ میں بدل کیسے سکتا ہوں، ہستی کیسے بن سکتا ہوں، جوہر میں کیسے اتر سکتا ہوں۔ ہاں ہاں تیرا بھلا ہو جائے۔ اوہ زندگی کوئی مسئلہ نہیں کہ سلیٹی پینسل کے ساتھ اس کا حل ڈھونڈنے نکل جاؤ۔ ہاں، زندگی تو بس زندگی ہے، یہ تو بس بسر کی جاتی ہے۔ ہاں ہاں، اچھا، نہیں نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بالکل کچھ نہیں، اور تمہارا ولایت بیچارہ مجھے دے بھی کیا سکتا ہے؟ اس کو کہو چھوٹے ملکوں پر ظلم کرنا بند کر دے، ساری دنیا کا بھگت بن جائے گا۔ اچھا، تیری مرضی، جب تیرا دل چاہے، جب تیری روح چاہے۔ ہاں، یہ تو من چلے کا سودا ہے، زور زبردستی نہیں ہے۔ ہاں اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ راہ سلوک میں اللہ والوں کی طلب ستاتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے کو من چاہتا ہے، ان کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں
تجزیہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ ارشاد بیٹے، میں نے تیرا کمرہ بھی ٹھیک کرا رکھا ہے، فرنیچر بھی بدلوا دیا۔ ماں جی، آپ کو افسوس تو ہوگا لیکن میں آپ کے پاس رہ نہیں سکتا۔ آپ مجھے ایک پیالی کافی کی پلا دیں، پھر کبیر خان مجھے گھر چھوڑائے گا۔ کیوں رہ کیوں نہیں سکتا؟ یہ کیا پاکھن مچا رکھا تو نے؟ بس 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 بیٹا کبیر، اب ہم دوبارہ ان دنوں میں نہیں جائیں گے۔ 1 سال کے بعد ارشاد آیا، پھر وہی ٹاپک۔ نہیں بیٹا نہیں، بالکل نہیں۔ That's the right spirit, mother. تم دیکھنا میں تمہیں کیسے درست کرتا ہوں۔ نہیں بیٹا کبیر، ہم دونوں ایک فیصلے پر پہنچ چکے ہیں، فیصلے لمبے ہو چکے ہیں بیٹا۔ تکلیف تو جب ہوتی ہے جب تذبذب ہوتا ہے، جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے اپنا بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، جب ارشاد کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے اپنا مستقبل کس کے حوالے کرنا ہے۔ ماں جی، آپ واقعی یہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ تھینک یو۔ ہاں ویسے بیٹا، اگر تو برا نہ منائے اور ہم دونوں کو تو اپنی آزادی میں مخل نہ سمجھے تو یہ تو بتا دے کہ اتنے دن تو وہاں کیا کرتا رہا۔ میں آپ کو وہاں کے حالات تو بتا سکتا ہوں لیکن کیفیات منتقل نہیں کر سکتا۔ چلو کچھ تو بتاؤ، ماں جی کی تسلی کے لیے سے۔ ہاں کچھ دیر میں وہاں بچوں کے پاس رہا اور پھر وہاں پھر ماں جی میں ہالینڈ چلا گیا اور وہاں میں ایک یہودی سے ملا، سولومن زیڈلن سے۔ لو دیکھ رہی ہے، وہاں یہودیوں سے ملتا رہا، یہودیوں سے۔ کبیر خان پوری بات تو سن لیا کرو۔ تمہاری پوری بات بھی ادھوری ہوگی انشاءاللہ۔ بولو بولو۔ سولومن زیڈلن پہلے اسرائیل میں رہتا تھا، اب وہ ہالینڈ آ گیا ہے اور کچھ سالوں سے ہیگ سے کچھ دور ایک سیبوں کے باغ میں رہتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک یہودی سے ملنے کی تک کیا تھی؟ میں تو اسٹیون کولٹ سے بھی ملا، تو جناب نوفل سے کیوں نہ ملتا؟ نوفل وہ یہودی؟ سولومن زیڈلن ان کا نام تھا، اسلامی نام سلیمان بن نوفل ہے۔ اور ماں جی جب وہ سیبوں کے باغ میں چلتے پھرتے مجھے درس دیتے تھے تو گھاس پر ان کے پاؤں اترتی پتیوں کی طرح پڑتے تھے۔ کیا مطلب؟ ماں جی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے زمین ان کا وزن محسوس ہی نہیں کرتی، جہاں جہاں وہ قدم رکھتے تھے نا وہاں گریوٹی ختم ہو جاتی تھی۔ جب میں پہلی مرتبہ ان سے ملا ماں تو مجھے پتہ لگا کہ جو لوگ معجزوں کا انتظار نہیں کرتے ان کے لیے معجزے رونما نہیں ہوتے، جو لوگ ویژن نہیں رکھتے مستقبل ان کے لیے ایک اندھا شیشہ ہے، گراؤنڈ گلاس ہے۔ ماں جی ان کا ویژن ہے کہ میرا تمہارا خواب نہیں ہے، حضور سلیمان بن نوفل کا ویژن ہے کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے۔ اسلام 1400 سال جن لوگوں کے پاس رہا وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اس کے جانے والوں نے اسے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس کے عاشقوں نے دی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر کسی نے سن لیا ارشاد تو؟ ان کا ایمان ہے سلیمان بن نوفل کا کہ کعبے میں ایسی میگنیٹک فیلڈ ہے کہ اس کے قریب رہ کر کوئی اسلام سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، اور اسرائیل پہلے اس سے دور نہیں ہے۔ لیکن جنگ عراق کے بعد سفید فام قومیں بھی اس کی کشش میں داخل ہو گئی ہیں، اپنی مرضی سے میگنیٹک فیلڈ میں آ گئی ہیں خود فیصلہ کر کے۔ ان کا کہنا ہے سلیمان بن نوفل کا کہ اسلام کی میراث کسی ایسی قوم کو ملنے والی ہے جو نہ منافق ہوگی، نہ متکبر، نہ جہالت پسند، نہ غیر منظم۔ اب قرہ کس کے نام نکلتا ہے، لیکن
قومیں وہاں پہنچ رہی ہیں اس میگنیٹک فیلڈ میں. وہ سارے چیک اپس کروا لیے تھے تو نے لندن میں؟ ہاں ماں، سر سے پاؤں تک کا چیک اپ. جسم کا تو سارا چیک اپ ہو گیا ماں، لیکن روح کے اندر بہت سی بیماریوں کا سراغ ملا ہے. دنیا کی فکر بھی ساتھ رہتی ہے، اپنے لیے نہیں، دنیا والوں کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے. اسی وجہ سے آپ کا راستہ ہر دن آسانی کی طرف سفر کرتا ہے. کبھی غریب آدمی میں بڑی انا ہوتی ہے، وہ بھی بڑا متکبر ہوتا ہے. میں جانتا ہوں وقت بدل گیا ہے کبیر، معاشی مجبوریاں بڑھ گئی ہیں. پہلے ظہر تک کمائی ہوتی تھی اور باقی کا سارا وقت خدا اور گھر والوں کا تھا. اب کتنے جگہ کام کرنے کے باوجود پوری نہیں پڑتی. مجھے یہ معلوم ہے کہ دولت اچھی چیز ہے، اس نے انسان کے بڑے بڑے دکھ دور کیے ہیں، انسان کی عزت نفس کو محفوظ رکھا ہے، عام انسان کی خوشیوں میں اضافہ کیا ہے. میرا مسئلہ نہ امیر آدمی ہے، نہ رزق کی تلاش میں سرگردہ مجبور. میرا مسئلہ صرف اپنی ذات ہے. یہ کیسی ذات ہے ارشاد جس نے تمہیں ٹکٹکی پر چڑھا دیا ہے؟ میں اپنی پلیٹ پر اس قدر کھانا ڈالنا چاہتا ہوں کہ جو میں کھا سکوں، بقدر ضرورت نہ بقدر ہوس. مجھے لوگوں نے خدا کی طرح ٹریٹ کیا ہے، نعوذ باللہ. ضرورت سے زیادہ عزت ملی مجھے. اب میں چاہتا ہوں کہ عزت ہو لیکن بقدر حفاظت. میں نے غیر ضروری خوشیاں اکٹھی کی ہیں کبیر، لیکن اب میں صرف اتنی خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہوں جو میری روح کے لیے ضروری ہے. میں اسی کی غلامی میں جانا چاہتا ہوں. کس کی غلامی میں؟ تمہارے خیال میں وہ تمہیں ملے گا؟ 900 چوہے کھانے کے بعد حج بھی کر لو گے؟ تم خدا کو تلاش کر سکو گے اس شکل و صورت کے ساتھ؟ میں اس کی تلاش نہیں کر سکتا کبیر خان، اس کا ارادہ کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں، آرزو رکھ سکتا ہوں، لیکن مل نہیں سکتا. صرف اس کے رخ پر چل سکتا ہوں. یہ کیسا فروٹ لیس کام ہے ارشاد کہ آدمی کوشش کرے اور کہیں پہنچ نہ پائے. کتا مالک سے کبھی نہیں ملتا، مالک کتے سے ملتا ہے ہمیشہ. حضرت لبا خاک روگ کہتے ہیں کہ یہ سارا سفر ہی سفر ہے، اس کی کوئی منزل نہیں. جب محبتوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہر روز دوری کم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر سفر لمبے سے لمبا محسوس ہوتا ہے. او میرے رانجیا، او چند مکھنا، او یہ تیرا کام نہیں ہے سونیا، یہ لبے کا کام ہے. واہ جی لبا جی، لب کے بھی نہ لبا جی. اور بس تیری خیر ہوئے، اللہ تجھے خوش رکھے، کرم کرے اللہ. بس یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ لبے کا کام ہے، نہ سجے کا نہ کھبے کا، یہ سارا کام لبے کا. واہ جی واہ، یہ تو بڑا کرم ہو گیا داتا کا، بڑی مہربانی ہو گئی. مدتوں کے بچھڑے مل گئے ہیں، اس دنیا پر ہی ملاپ ہو گیا ہے. واہ جی واہ، درد ملاپ ہو گیا ہے. حضور اب کتنی باقی رہ گئی ہے؟ 5 مہینے 28 دن، پھر قریب ہو جانا ہے، وصال مل جانا ہے. پکی حاضری 24 گھنٹے کی. حضور ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ کی دربندی ہے وہ 5 مہینے 28 دن باقی رہ گئی ہے؟ ہونا کا ہی تو حکم بولا ہوا ہے، ان کو کیسے پتا نہیں ہوگا بھلا. بڑی ڈیوڑی میں ہر ایک کا رجسٹر ہوتا ہے، پرانے کپڑے جمع ہوتے ہیں سزا والے دن کے. چوبدار کی آواز آتی ہے، چلو بھائی کوئی لبا خاک روب.
سزا سرزنش انت اخیر، ڈگری آرڈر فارختی، حکم حضوری حاضری، لبا خاک روب دوبارہ حاضری پاوے، سکھی سہیلیاں کے کپڑے جوڑے پکڑے، یاتریاں کے کوڑے حکم کی چھولداری میں رہے، امر کوٹ میں کوارٹر پاوے، لبا خاک روب۔ یہ اعلان ہو جاتا ہے سر؟ اول جان میں میرے بادشاہ، عرش فرش پر چوبدار کی ہاک پکار آتی ہے، دین دنی میں ڈنکا بجتا ہے، لبا خاک روب، لبا خاک روب۔ پھر جناب سرکار کی محبوب کی سواری کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضور، اس سزا پانے سے پہلے آپ کا کیا نام تھا؟ او بندیا، نام نوم میں کچھ نہیں ہوتا میرے بادشاہ، مہر کرم کی بات ہے ساری۔ نام تو اپنے ابلیس کا بھی بڑا عزت دار تھا، عزازیل، کیا سوا کولی، ہائے انکاری ہو گیا، بد نصیب، سارے رستے آپ ہی بند کر لیے۔ غلطی کر کے پیش ہو جاتا تو 12 سال کی سزا ہونی تھی، زیادہ سے زیادہ 20 برے کی سزا ہونی تھی، اس سے انیک نہیں ہونی تھی۔ پھر بڑی ڈیوڑی سے چوبدار کی آواز آتی، چلو وہی عزازیل بے دلیل، سزا کا بھگتان انت اخیر، حکم حضور حاضری پاوے، واپس اپنے رتبے پر جاوے، گزٹ نوٹیفیکیشن کے ساتھ ری انسٹیٹ کیا جاوے۔ وہ بدنصیب اگر انکار نہ کرتا تو شاید اس کے لیے مشکل۔ اچھا یہ کب سے؟ یہ کوئی حضور کو 1.25 سال سے ولایت میں جناب سلیمان بن نوفل نے رکھوائی تھی، کہتے تھے کوشش کرو ویسے لگنے کی، حکم ماننا آسان ہو جائے گا۔ واہ جی واہ، ولی ہمیشہ ولایت سے آتا ہے اور ولایت سے جاتا ہے۔ جس کو ولایت مل گئی اس نے 7 بادشاہیاں لے کر کیا کرنا ہے جی؟ اصل میں حضور میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کی باتوں میں حقیقت ہوتی ہے یا آپ کی کیفیات میں؟ سمجھ لے میرے بادشاہ، سمجھ لے۔ واہ واہ، بلے نو سمجھاون آئیاں پینا تے پر جائیاں، منوے بلیا ساڈا آکھا تیں کیلی کالایا، او بلے نو سمجھاون آئیاں پینا تے پر جائیاں، منوے بلیا ساڈا آکھا تیں کیلی کالایا۔ راہ سلوک کی 7 منزلیں ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اگلے حصے کو دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ یہ تھا آج کا خیال یار، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔